لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء وسلم عليه وعلينا تسليما كثيرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیار سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وسلم علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا جد الحسن والحسین. آخری مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کوشش کیجیے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی وہم نے صدا دی کوئی ان کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی ان کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ سب کے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ہدیہ عقیدت و محبت کی پھول نچھاور کرنے کے بعد محتشم مقتدر حضرات علماء کرام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بلا شبہ خوش نصیب ہیں اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والے، اس محفل پاک میں حاضر ہونے والے. میں سب لوگوں کے نام جانتا نہیں، لیکن اتنی بات میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے جس بھی اعتبار سے، چاہے وہ محفل میں حاضر ہیں یا غائب ہیں، جس بھی اعتبار سے اس محفل پاک کو سجانے میں، انعقاد کرنے میں حصہ لیا، جن کے نام کی محفل ہے وہ انہیں بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کو بھی جانتے ہیں، ان کے گھر والوں سب کو جانتے ہیں اور ان کے خلوص کو بھی جانتے ہیں.
جتنی دیر میرا اور آپ کا سامنا رہے گا میں مؤدبانہ آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، آپ توجہ سے بات کو سنیے گا اور ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ میں اور آپ جب یہاں سے اٹھ کر جدا ہوں تو محفل میں آنے سے پہلے جو کچھ ہمارے پلے تھا اب اس علم میں اضافہ بھی ہو اور عمل کی طرف بھی ہم سب کی رغبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے دو مقامات سے میں نے آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کا جز پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس نور آیا۔ اور دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 24 اور سورہ مبارکہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6 ہے، اور یہ آیت مبارکہ جتنے لفظ میں نے تلاوت کیے ہیں یوحا الیہ تک، یہ پارہ نمبر 16 اور سورہ مبارکہ سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 سے بھی یہ سیم الفاظ ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ پہلی آیت میں فرمایا بے شک تمہارے پاس نور آیا۔ کیا آیا؟ چھوٹے بچے بھی نعت پڑھ رہے تھے نور والا آیا، پڑھتے ہیں نا؟ تو قرآن بھی کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس نور آیا۔ اور دوسری مقام پر فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ سمجھایا جاتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ تصور اور ہمارا یہ خیال نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے اتنا ادب عطا فرمایا ہے کہ گھر میں موجود بڑے بھائی کا بھی ادب کرتے ہیں، چھوٹے سے بھی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اور ہم تو اپنے والدین، یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں، ایک شخص حافظ قرآن ہے، یہاں پر بھی سارے حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، آپ مجمع میں بھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ میں سے میں یہاں پر ایک پیغام بھی دیتا ہوں کہ کوشش کیجئے گا کہ جن کے بچے ابھی حفظ کرنے کے قابل ہیں نا تو ان کو قرآن کی دولت ضرور دینا۔ یہ وہ دولت ہے کہ دنیا میں رہو تب بھی سکون ہے، دنیا چھوڑ جو تب بھی سکون ہے۔ بات کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے وہ حافظ قرآن ہے، اس کے والدین حافظ قرآن نہیں، تو کیا وہ اپنے والدین کو اپنے جیسا کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی اپنے استاد کو اپنے جیسا کہہ سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پڑھنے والا طالب علم بھی ہے نا تو اسے بھی ہم اپنے سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ برے بندے نو لبن ڈریا، برا بندہ لبا نہ کائی، جد میں چاچی اندر پائی میں تو برا نہ کائی۔ تو ہم تو اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، بلکہ خلوص والے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے بچوں کو بھی اپنے سے افضل و اعلیٰ، اگرچہ اولاد کا یہ کنسپٹ نہیں ہوتا لیکن والدین، اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں حافظ قرآن بچہ ہوتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، بیٹا ہے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ جب باپ اور بیٹے بھی برابری نہیں ہے، اور اچھے لوگوں کی بات کی کہ وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ بھائی ہے، بڑے بھائی کو اپنے برابر نہیں، اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ ادب کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ فرمائے اور اپنے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے۔ میرے مصطفیٰ تو اپنے سے بڑوں کی تعظیم و توقیر کا کہتے ہیں، اور میرے نبی کا شان، میرے نبی کی شان اور آپ کا مقام تو ورا اور ورا ہے۔ جتنے مراتب ہیں، جتنے مقامات و مدارج ہیں، وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا مرتبہ ہے ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو احباب غور کیجئے گا، یہ جو کہا محمد بشر ہے، جب نور کہنے کی باری آئی تو رب نے خود فرمایا کہ تمہارے پاس نور آ گیا، لیکن جب بشریت کی بات آئی تو خود نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس بشر آ گئے۔ کیوں؟ جب انسان کوئی عاجزی کا کلمہ بولتا ہے تو اس کے حق میں عاجزی ہوتی ہے، اور اگر دوسرے لوگ اس کلمے کو دہراتے ہیں اسی طرح بولتے ہیں تو وہ ان کے حق میں بے ادبی اور گستاخی مانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ
اپنے آپ کو بس کہ جناب یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب جناب یونس کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالم. تو کیا ان کا من الظالمین کہنا اور اپنے آپ کو ظالم کہنا ہم بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بلکہ یہاں پر میں گزارش کروں، کوئی استاد کسی کا والد ہے، کہتا ہے میں تو چلو معمولی جا بندہ ہے، تو کیا بچے بھی اٹھ کر کہیں گے کہ بڑے بار معمولی ہے، میں ذرا تگڑا بندہ ہے، میں قرآن حافظ ہوں، میں قاری ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دانا بندہ کہے گا، اور اگر کہہ دیا تو اس کے پاس کچھ بچے گا؟ ادب کے معاملے میں خالی ہو جائے گا. تو میرے مصطفیٰ کی شان ہے. وہ کسی شاعر نے کہا محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر. اگر آپ توجہ کریں نا تو یہ اس موضوع کی جان ہے شعر. کہا محمد بشر ہے لیکن لا کل بشر، بشر جیسے نہیں. اچھا بشر ہے لیکن بشر جیسے نہیں ہے. اتنی بات سن کر بھی بات کوئی صحیح طرح سمجھ نہیں آتی. اگلا جملہ ہے یاقوت حجر لا کل حجر. یاقوت پتھر ہے لیکن پتھر جیسا نہیں. کیا مطلب؟ یاقوت پتھر ہے، اس کی قیمت کو دیکھو نا. نام پتھر ہے لیکن پتھر جیسا نہیں. پتھر بھی سارے برابر نہیں ہوتے. سنگ مرمر ہے، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں. عام پتھر ہے، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں. ایک پتھر ہوتا ہے جس کو ریتلا پتھر کہتے ہیں ہمارے یہاں، ایک چینچل پتھر ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے ریتلا اور چینچل پتھر برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا بہت فرق ہے لیکن برابر ہو سکتے. مکان بناتے نا بنیاد میں کون سا پتھر استعمال ہوتا ہے؟ کڑا بٹا لانے اور ریتلا کے چینچل لگایا جاتا ہے نا. ریتلا لگ سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا یاقوت حجر، یاقوت بھی پتھر ہے لا کل حجر. جس طرح یاقوت پتھر ہونے کے باوجود میں نے یہ تازہ اطلاع لی کہ یہ جو پتھر استعمال ہوتا ہے نا بنیادوں میں، تو میں نے پتا کیا کہ یہ کتنے کا، تو ہمارے وہ خیرٹا سے 6-7 ہزار روپے کی ایک ٹرالی دیتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ وہ پتھر میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بنیاد میں استعمال ہوتا ہے، جس کو چینچل پتھر کہتے ہیں، مضبوط پتھر ہے. تو وہ 6-7 ہزار روپے کی ایک ٹرالی آتی ہے. اور اگر وہ کوئی ایک ٹرالی دے کر یاقوت لینا چاہے، خریدنا چاہے، تو ایمان سے بتائیے گا کہ کیا 1 کلو یاقوت مل جائے گا؟ 1 کلو کی بات کرتے ہو، پاؤ نہیں ملے گا، چٹان نہیں ملے گا، اس کی تو قیمت ہی بہت زیادہ ہے. تو محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر ہے لیکن بشر جیسے نہیں. جس طرح یاقوت پتھر ہے لیکن پتھر جیسا نہیں، اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بشر بنایا لیکن قرآن بتاتا ہے بشر مثلکم یوحا الی، بشر تمہارے جیسے ہیں لیکن ان کی طرف وحی. قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا بشر رسول، محمد بشر ہیں لیکن رسول ہیں. ارے خدا کی عزت کی قسم، یہ ادب والے علماء بیٹھے ہیں. اہل سنت کو اللہ نے ادب عطا فرمایا ہے. یہ ادب والے ہیں، تعظیم و توقیر والے ہیں. میرا ایمان کہتا ہے اگر اللہ کے قرآن میں بشر مثلکم کے ساتھ یوحا الیہ نہ بھی آتا تب بھی یہ ادب والے لوگ کہتے ہیں بے شک محمد کو اللہ نے بشر بنایا ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت. تو کیا محمد ہماری جیسے ہیں؟ وہ سارے جیسے ہیں. یہ ان کو اپنے جیسا کہنا ادب ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. خدا کی عزت کی قسم، خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو ادب کی دولت بے ادبہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی. ادب باج منزل سے پہنچ سکیا نہ کوئی. جس کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، ادب کے ساتھ ملا ہے. اور میں آپ بچوں سے نے پھول اور کلیاں تشریف فرما ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں بڑوں کا ادب کیا کرو. کوئی بزرگ شخص چل رہا ہے تو مجبوری نہ ہو تو اس کے آگے نہ چلا کرو. مجبوری ہوتی ہے بعض بار راستے میں چلتے ہوئے لائٹ آ کے کرنی ہے، تو اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو. اور یاد رکھنا ہماری خوش نصیبی تب ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اپنے بچوں کو ادب سکھا کے جائیں. اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہے، قرآن مجید کا ادب کرنا ہے، مسجد کا ادب کرنا ہے. وہ ساری چیزیں جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے
इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, ये दिल का तकवा है। अल्लाह की निशानियां क्या है? इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा भी अल्लाह की निशानियां हैं। बात तूल पकड़ जाएगी। ये जो आम तौर पर हम सुनते हैं तो परेशान ना हुआ करो कि कोई कह रहा है कि यार नबी ते साढ़े से वो तो कोई नमाज़े भुल्ली भी जाने से वो फलानी भी गाली हो जानी सी। नहीं, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफ़ा के बेशुमार फरमूदात बताते हैं नबी हमारे जैसे नहीं थे। कुरान भी देखो ना, कहा कि तुम्हारी जैसा, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा, लेकिन आगे कहा यूहा इलैया। आला हज़रत ने लिखा कि बदनसीबो, तुम अगर नबी को अपने जैसा समझते हो तो तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती कि अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं बशरुम मिस्लुकुम, ये एक हिस्सा है, यूहा इलैया दूसरा हिस्सा है। तुमने कुरान के दूसरे हिस्से पर गौर नहीं किया। बस बात यहीं पर खत्म होती है। जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या वो ते बोलते नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोलते नहीं। डिठे फर्क कुरान दे खोल सारे, तेरी शान क्या नहीं और डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। बात कहाँ पे खत्म होगी? कहा अल्लाह वाले ते कल मुका दी तुसा होर डिठा असा देखा। तुमने भी है देखा, अबू जाल नहीं था, उतबा शैबा अबू लहब सब ने देखा था, लेकिन जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने जिस आंख से देखा था कि जब मेराज की बात आई तो कहा कि एक शख्स है, एक बंदा है, वो कहता है मैंने रात के थोड़े से हिस्से में इतनी ज्यादा सैर की है, आसमानों की सैर की है, लामा कहाँ तक गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन सी बात है। कहा अगर तेरा यार कहे, कहा अगर मेरे मुस्तफा कहते हैं फिर ये बात पक्की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। नजर नजर में वो जलवा कर, और नूर आंख का नूर है, जो मेरी तेरी नजर में ना आ सका तो हमारी नहीं। चांद तुलू होता है ना, पहली का हो दूसरी का हो, तो शुरू में चांद नहीं, पहली का खास तौर पे नहीं नजर आता। तो अगर सारे लोग चांद देखें, ये उलमाए किराम कहेंगे वो चांद नजर आ रहा है, और मुझे और आपको अगर नजर ना आए तो हमें क्या ये कहना चाहिए कि नजर आए, चांद है कोई नहीं। बल्कि समझदार बंदा कहता है यार हाँ ठीक है, ये उलमा कह रहे हैं चांद होगा, सिर्फ हमें नहीं नजर आता, ये हमारा कसूर है नजर नजर में। अब आप मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान, तो याद रखना मेरे आका जो कि इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी बेइज्जत आपकी आमद का तज़किरा करना, खुद कुरान बोल बोल कर कहता है लक़द जाअकुम रसूल, आगे तुम्हारे पास रसूल, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आगे तुम्हारे पास नूर। इस नूर से मुराद कौन है? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? बोलिए कौन है? अच्छा, मेरे आका जब तशरीफ लाए तो दुनिया में हर तरफ जुल्म और अंधेरे का समा था ना, हर तरफ जुल्म की और तारीकी आंखा चल रही थी ना। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, वक्त बड़ी तेजी के साथ हम समेट रहा है और बातें बड़ी आपसे करनी है। वो सारी जालत वाली बातें जो आप सुन चुके हैं, बच्चियों को लोग जिंदा दरगोर करते थे, माँ बाप को उठाकर जंगलों में छोड़ आया करते थे, छोटू बड़ू का कोई अदब नहीं था, कोई लड़ाई शुरू होती तो नस्लों तक लड़ाई चलती रहती थी। मेरे मुस्तफा ने आकर उसको खत्म किया। बोलिए किया ना? अब दोबारा तो नहीं शुरू हो गई। वो लोग अपनी बच्चियों को कत्ल करते थे। आज कहीं हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तो नहीं पाया जाता अपने बच्चों और बच्चियों को कत्ल करने का? हाँ पाया जाता है, लेकिन हमें शायद नजर नहीं आ रहा। बच्चे दो ही अच्छे, ये जो बात करते हैं अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, खुदा की इज्जत की कसम डर लगता है। उन्होंने किसी जरिए से फोन के जरिए मसला पूछा, जी मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मेरा एक बच्चा है, मेरी गोद में तो बहुत रोता तड़पता है। इतनी बात कहती तो शायद बात ना समझ आती। अगली बात उन्होंने कही कि मैंने वो मनसूबाबंदी वाला अमल करवा लिया था, तो अब ये बात नजर आती है। मैंने पूछा मनसूबाबंदी वाला अमल क्यों कराया था? कहा कि गुर्बत है, अफलास है, तो इसलिए हमने कहा कि चलो औलाद जो हो गई है ये औलाद कहाँ से जाएगी। मुझे ये बताएं ईमान के साथ, बात तवज्जो से सुनिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तवज्जो से। ये जो मनसूबाबंदी की जाती है और ये कॉन्सेप्ट हमारे पाया जाता है कि यार जितने बच्चे कम होंगे, अगर ज्यादा हुए तो खाएंगे कहाँ से? अल्लाह का कुरान कहता है अपनी औलाद को खशियत इमलाक, रिस्क के डर से कत्ल न करो। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? और फिर बच्ची के पैदा होने पर हमारे यहाँ परेशानी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? खुशबख्त घराने अभी भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये बात सुनने को मिल रही है, अगरचे थोड़ी सही, कि किसी के घर में बच्ची पैदा हुई, ये
ادھر پنجاب میں پچھلے وقت میں تھا نا ایک نوجوان سا لڑکا, اس نے شاید اپنی کو قتل کر دیا تھا جی. ہمارے ہاں بھی اب تھوڑی تھوڑی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ فلاں بندے کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کوئی ایسا نازیبہ حرکت کر لی یا نازیبہ قدم اٹھا لیا یا اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور آج اگر ہم نے اس کا پرچار نہ کیا تو یہ معاشرے میں ہمیں نظر آئے گا. اب آپ اپنے گھروں میں اس چیز کا پرچار کریں. جس طرح بیٹا خوش پیدا ہوتا ہے اس پر خوشی ہوتی ہے نا, بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی خوشی منائی جائے, بیٹی کو بھی اللہ کی رحمت سمجھ آئے. تو یہ صورتحال پرانے وقت میں. پھر ہمارے یہاں بھی لڑائیاں ویسے ہوتی ہیں, لڑائیاں ایسے ہوتی ہیں نا. کوئی بزرگ تھے نا, کہیں کسی چشمے کے کنارے کہتے تھے, وہ مثال دی گئی کہ کوئی بچو تھا یا موذی جانور تھا, ڈوب رہا تھا, وہ اس کو بار بار باہر نکالتے, وہ ڈنگ مارتا, بالآخر 5-7 ڈنگ لگا کھانے کے بعد اس اللہ کے بندے نے نا اٹھا کر اس کو باہر پھینکا. اس موذی کو جب اس کی جان بچائی نا تو پاس کھڑا ایک بچہ تھا, نوجوان تھا. اس نے کہا بابا جی اجرے تساں اپنے بال سرنے تے داڑھی میں چٹے کی دن تو بابے دے کی دن یہ کہتے تساں میں عقل مند سمجھنا سا, وہ تساں دی جان کے نہ پیا تے تساں اس دی جان بچانی ہو. بابے اور جڑی گل بھائی خدا دی قسم دلن دی تختی پر لکھو, اگر اسا اس پر عمل کیتا تے دو فرمان لگے پترا گل تے ہے تو ٹھیک ہی آنا سے, لیکن مکی اللہ رو بچو بنایا, مکی اللہ رو انسان بنایا تو اس کی بچو بنایا, میں بچو نہ اسا دی اللہ انسان بنایا, اسا دی بچو نہیں ہو جینا. ساڈے بچو میں کئی انسان ہو سن کہ جڑے بچو والی صفتاں رکھنے ہو سن, لیکن ایسا نہ بچو بن کے رہے. کیوں جی کردار اجلا رکھنا چاہیے نا. ہر جگہ پر اینٹ کا جواب پتھر سے تو نہیں دینا چاہیے نا یار, برادرانہ ماحول پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بعض جگہوں پر انتقام کی ضرورت ہوتی ہے, بعض جگہ پر جو عادی مجرم ہے اس کو سزا کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے ساتھ قطع تعلق ہونا پڑتا ہے. نخلا و نترک من یفجرک, جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کو وارننگ دی جاتی ہے, اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن اپنے ہی بھائی کے ساتھ تھوڑی بہت بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے یار, یاراں دا گلا نہ کر دے اصل غریب جنا. تو میں یہ تھوڑی سی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. آپ صبح سے لے کر شام تک آج جو آپ میلاد میں آئے ہیں نا, رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ لیٹ کر کے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر یہ باتیں شیئر کرنا کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو برائیاں ہمارے میں جنم دے چکی تھی وہ پائی جاتی تھی, آقا علیہ السلام نے ان کو ختم کر دیا تھا. اب وہ موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر موجود ہیں تو ان کو ختم کرنا ہوگا. اگر ختم نہیں کرتے تو اسی طریقے سے ہم میلاد منائی جا رہے ہیں, تو اس میلاد کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائدہ جو ہمیں اٹھانا چاہیے فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہوتا. علماء سے سن چکے ہیں, ابو لہب جیسا چوٹی کا کافر ہے اس کو بھی فائدہ ہوا, جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تباہ ہو جائے, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال نے اس کی کمائی نے اس کو کچھ نہ. تو جب اسے بھی فائدہ کچھ نہ کچھ ملا, علماء تشریف فرما ہے قرآن کا فیصلہ ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون, کافر کے لیے حکم ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی, اسے مہلت بھی نہیں دی جائے گی. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے اپنا قانون بدل دیا. تو میلاد کا فائدہ ضرور ہوگا, لیکن وہ فائدہ جو اٹھانا چاہیے تھا. ایک جگہ پر آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ دیہڑی دار کو لے لیں نا, ایک دیہڑی دار ہے وہ دیہڑی کام کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں 500 روپے دیں گے, دوسری جگہ کہتے ہیں 1500 دیں گے, تو کہاں جائے گا؟ اور اس کو لالچی بھی نہیں کہنا یار, محنت کر رہا ہے نا. ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے, ایک شخص ہے جو جمعے کے دن دکان کھول کر بیٹھ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یار کیا لالچی ہے, 6 دن تو پیٹ نہیں بھرا تھا, 7ویں دن کیا دکان کھولی. اگر اس بندے نے جمعے کی نماز کا اہتمام کیا ہے, جمعہ پڑھ کے دکان پہ آیا ہے, تو خدا کے بندوں اسے کیوں لالچی کہتے ہو؟ تمہیں کیا پتا وہ اس 7ویں دن جو کمائی کرنے کے لیے دکان پہ بیٹھا ہے اس نے یہ نیت کی ہو کہ میں اتنا پیسے میں اپنے امی ابو اور خدمت کر سا, اپنے کسی اور جگہ یا کسی غریب کی مدد کر سا. آسا میرے کار جمعہ پورا دن صحیح رہنی ہے, دکان بند کر جائے, آسا نے مقابلے تو وہ کیا نکلی گیا. تو مین مقصد جمعے کے دن چھٹی کرنے کا نہیں ہے, مقصد کیا تھا کہ طہارت کے ساتھ نماز جمعہ کو ادا کیا جائے. تو ہمارے یہاں کوئی اعتدال والا معاملہ نہیں ہے. ہم جب کسی بندے کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو غور نہیں کرتے کہ ہم اس کو یہ جو نشانہ بنا رہے ہیں کیا شریعت کے دائرے میں ہم تعاونوا علی البر والتقوی کر رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی اور بلائی کے کام کرنا. تو میرے آقا کی آمد کا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اگر اس کی طرف توجہ نہیں اور پھر آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے, آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتے رہے, تو وہ اصل مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا. کیوں؟ آپ کی توجہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ گل سمجھ اس نہیں ہے.
ذرا پیار نال دو ترے شیر پڑھو تو پھر تیرا اور گلاں کردا میں گل ختم کرساں محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی خدا کی عزت کی قسم آج اگر ماں کو مقام ملا ہے تو یہ احمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے باپ کو مرتبہ ملا ہے وہی باپ جس کو اٹھا کر لوگ جنگل میں چھوڑایا کرتے تھے وہ ماں جس کے نام کی بولیاں لگتی تھی وہ بہنیں جن پر تشدد کیا جاتا تھا وہ بچیاں جن کو بچپنے میں درگور کر دیا جاتا تھا اگر بچ جاتی تو ان کے ساتھ وحشیوں والا جناب والا سلوک کیا جاتا تھا جس کو جو مقام ملا ہے وہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے جتنی معاشرے میں بہار نظر آ رہی ہے وہ سب آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے پھر پڑھے نا محمد مصطفیٰ بہار اندر 2 منٹ کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ رہے باتیں نہیں اور کرنی ہے محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمینہ جب چمچمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت خوشبو بار بار آئی اور کسی پنجابی شاعر نے کہا تسی آئے دیکھے پیا بہار آیا یا رسول اللہ جن جن کا ایمان ہے پیار سے پڑھنا ہاتھ اٹھا تسی آئے دیکھے پیا بہار آیا رسول اللہ دلاں دا چین پایا قرار یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قرار یا رسول اللہ تسی یاسین تے پاہا مزمل تے مدثر کیڑا نال پکاراں یا رسول اللہ تسی آئے دیکھے پیا بہار آیا یا رسول اللہ تسی آئے دیکھے پیا بہار آیا رسول اللہ تسی آئے کھڑے پیا بہار آیا رسول اللہ دلاں دا چین پایا یا رسول اللہ میں جتنی بے قراری تھی نا حضور کے آنے سے ختم ہوئی ہے آج پھر قرار ختم ہو رہا ہے ماں باپ کو شکایت ہے بچے گھر نہیں بن رہے یہ بچے آخر نہیں بجنے ہیں جی ہے نا شکایت یہ بے قراری پیدا کیوں ہے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا تھا جب بچے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں نا پھر ہمارے سامنے سے جھکتے ہیں اور اگر بچے کی جھکایا نا نمازہ سے اٹھا لیا نا اسکول کالج میں ویلا ہونا بولا ایسا بچے کی اٹھانے اتنی ٹینشن ہوتی ہے باہر کتنے گیم میں تک ہاتھ کرتا ہے نہیں کہتے کتنی سختی کرنے ہیں کہ نمازیں اس طرح سختی کرنے ہیں یہ آج اگر بے قراری آئی ہے تو قرار ختم ہو آیا اس وجہ تو کہ نبی پاک نے اللہ سے نصیب سے اساس پر من جوڑ جوڑیا میں چند رکھنا مسئلہ ہی کرسا اگر ختم کرسا غور کو اللہ تعالیٰ نے بارے عقیدہ کیا ہونا چاہیے کام اللہ بولا جانا اللہ کیا ہے اللہ حالانکہ علماء بیٹھے ہیں اللہ موجود بلا مکان اللہ موجود ہے بغیر مکان کے موجود ہے جب ایسا موقع آئے نا بولا کرو اللہ تعالیٰ خبردار ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے یہ نہ کہا کرو اللہ ہر جگہ موجود ہے اور
یہ باتیں جو میں آگے کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے میری باتیں آپ سنیں اور اپنے گھر جا کر بڑوں کو ٹوکنا شروع کرتے ہیں. آج یہ بھی معاملہ خراب ہو گیا نا کہ بچے جب سوشل میڈیا پر کوئی بات سنتے ہیں نا کہتے ہیں یار ابا رہے مارنے سے اماں رہے مارنے سے نہیں ٹھیک ہے کہ گل اس رہے. تو اگر کوئی بات آپ علم کی سنیں علم سننے کے بعد آپ کو بے ادب نہیں بننا چاہیے باادب بننا چاہیے. گھوڑا جتنا مرضی دوڑے اپنے گاٹے کو لگا نہیں جائی سکتا جو کچھ مرضی پڑھی جو اپنے مو بھی انہیں ادب نہ چھوڑے. یہ کہہ تساں ایم فل کری گیو ڈاکٹر بنی گیو کوئی پی ایچ ڈی کری گیو تے ہن تساں نے بار اس کو ڈرن دی میں اونچا سا نہ کہنا اور معاشرے چ تک نہیں نظر آئی رہا جڑا بندہ عالم دین ہے حافظ قرآن ہے تے او بھی کو ڈری تے اونچا سا نہیں کہنا ہے تے جڑا بندہ کوئی تو چار لفظ پڑھی جانا ہے ماں بھی اس کو یہ کیسی تعلیم ہے. اور ابھی جو باتیں سنیں گے یہ سننے کے بعد یہ نہیں کرنا. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی بیان سن لے نا کوئی حدیث پاک سن لے پھر جا کر دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں گے برائی کس میں پائی جاتی ہے. اچھا مولوی ہو رہے گا بھائی سی کی اے کم کرو تے ایسرا نماز پڑھو ایسرا کرو تے جڑا طریقہ کار یہ صحیح ہے تے یہ غلط ہے. یہ گل سننے کے بعد ان تک سہان لاتے غلطی کچھ ہی پائی جانی ہے. نہیں اپنی ذات میں غور کریں اور پھر لڑائی ہوئی ہے نا اس نے ہٹ چپ کر تو نماز نہیں پڑھنا چپ کر تو قرآن نہیں پڑھنا چپ کر تو ہمارے بچے نماز نہیں پڑھنے قرآن نہیں کرنے. نہیں اسلام کا طریقہ ہی نہیں. اسلام کا طریقہ کار ہی ہونا کوئی پیار لڑکوں سے کسی ملائی تے چائے پلائی چائے پی چائے پیش کرنے نہ دینا تو نماز پڑھے اگر تو منا پر آئے نا تو دوست ہے نا تو نماز نہیں پڑھنا رہے. کل قیامت والے دن قرآن آنا نا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کتنے دوست جڑے اکثر کے کاش ایسا فلانے یار نہ بنانے یار کیاں جی لقد اضلنی عن الذکر میں نماز پڑھنا سے چنگا پہلا اس نے جدوں نہیں یاری لگی نمازاں جانیاں رہی میں چنگا ہونا سی بدتمیز نہیں ہونا جدوں نے اس نے نال جونا شروع کیتا ہے آپ ہی گالیاں کرنا سی تے میں بھی گالیاں کرنے والا سی. اب آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کبھی فکر نہ کریں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے کہاں ہے نا اس بات کی طرف توجہ نہیں کرنی کہ انسان بندہ غور کرتا ہے نا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا فلاں کو کس نے پیدا کیا جو جب اس طرح کا تصور اور خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. حضور نے فرمایا کہ یہ کنز من کنوز الجنہ ہے. یہ کلمات بازاروں میں نکلے جدھر بھی نکلے تو اس کا فکر کیا کریں یہ جنت کی طرف لے جانے والا خزانہ ہے. اور پھر دوسری بات نبی پاک کا ادب اپنے بچوں کے پاس جب بیٹھتے خدا کے لیے یہ جب موبائل فون جو مصیبت ہے نا یہ مصیبت ہمیں بعض اوقات اس وقت پڑتی ہے جب بچوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. جب اپنے بچوں پہ بیٹھیں تو اس بات کی احتیاط کریں کہ موبائل فون کو بند کریں. اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان کو سکھائیں بچوں یہ ادب ہے یہ فلاں اچھی بات ہے چلے کوئی ویڈیو اچھی ہے تو وہ دکھانے کے لیے وہ رکھ لیں. لیکن آپ جب بچوں کے سامنے یہ کھول کر بیٹھتے ہیں نا تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ یار اور اگر آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھے نا تو لازمی بات ہے پرانے وقتوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ یار مجھے بھی کوئی قرآن پاک اس کو کوئی کتاب دے کر جان سنانی پڑتی. آپ مصلی پہ نماز پڑھیں اس کے سامنے تو بچہ آپ کی نقل کرے گا. بچے کے اندر کاپی کرنے کا کانسیپٹ پہلے دن سے پایا جاتا ہے. ایک دن کا بچہ ہے نا اسی وقت تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے توجہ دیں. اور اگر آپ نے رونا ہے زندگی پوری بچے گھر میں بجنے ہیں یا کھانے پینے وغیرہ وغیرہ پھر ویسا کر سکتے ہیں. اور تربیت کا وقت علماء بیٹھے ہیں کہ پہلے دن سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے آپ کو دیکھتا ہے نا بے شک وہ بولتا نہیں بے شک لیکن وہ آپ کی ساری نقل و حرکت کو کاپی کر رہا ہے وہ نوٹ کر رہا ہے. بعد میں آپ چیک کریں بچوں کی عادات ماں باپ کی طرح کیوں ہوتی ہے. اور پھر یہاں تک علماء نے کہا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو جن خوش نصیب بچوں نے دنیا میں تشریف لائے اور پہلا لفظ بولا تو اللہ کا نام لیا اور 15 پاروں کا کوئی حافظ پیدا ہوا کوئی پورے قرآن کا حافظ ہوا کیوں پیدا ہوا. اللہ کی رحمت ضرور تھی نبی پاک کی رحمت ضرور تھی لیکن ان کے والدین کی نقل و حرکت نے ان پر اثر کیا وہ حافظ قرآن اپنے بچوں کی تربیت کی توجہ دیں اور ان کو سکھائیں نبی پاک کا ادب سکھائیں اہل بیت اطہار کا ادب سکھائیں نبی پاک کے صحابہ کا ادب سکھائیں. آج یہ بھی بڑی مصیبت ہے کوئی اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف باتیں کر رہا ہے. کوئی جناب صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے جیسے نبی پاک کے صحابہ یہ تھے وہ تھے. کوئی بھی بات ہو جب سمجھدار اور دانا بندہ اگر گھر میں ماں باپ کی انبن ہو جائے لڑائی ہو جائے تو آپ اس سے پوچھیں ماں باپ کے بارے میں تو وہ کبھی بھی نیگیٹو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. کبھی ان کے بارے میں نہیں کہیں اماں روم بیٹھے ابا روم ماڑے بیٹھے اماں چنگے ڈبا بیٹھے نا. سمجھدار بچہ وہ اپنی ماں کو بھی اچھا سمجھے گا باپ کو بھی اچھا سمجھے گا. جب ماں باپ کے اندر یہ ہے تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں
ان کے بارے میں یہ کہنا فلاں حدیث میں یہ ہے فلاں یہ ہے ایسا حدیث نہیں، ہم اسی سے مکلف نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ذات رسول سے منسوب ہو گئی ہے، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ جگہ ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں، ہر چیز کا بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس کا ادب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ادب نہ کیا تو پھر ایمان بالکل نہیں رہے گا. ادب ہے تو سب کچھ ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہی بات یاد رکھیں. اب دیکھیں نا کہ ہمارے اندر خلوص پایا جاتا ہے. آج ایسا ایسا محفل چاہے اٹھی تے جاسا ایسے فکر ہے کہ سارے نامہ ہماری اس محفل اس نے فائدہ ایسا محفل اس نہیں آیا لنگر کرنے میں جی. سب سے بڑی بات یہ کسی چھوٹی سی محفل میں جائیں نا یا گھر میں بیٹھ کر بھی ذکر کریں تو یہ نیت کریں کہ ماڑے نامہ مالک نیکیاں لکھو سن قیامت والے دیہاڑے اسی سے نیکیاں دا جے گناہ تو نہیں جا سکتے تے نیکیاں جے ود ہوئیاں تے پھر جنت تے جے نیکی کی کٹ ہوئی گی تے پتہ نہیں لبن امی ابو اور دوستوں کو نقصان کوئی نہیں مدد کر لگا پھر تے نہیں کم بن لگا. تو ہر نیکی والا امی اور پانی بھائی دے ابو اور پانی پلو کسے کی پانی پلو کوئی نیکی نہ کم کرو فٹو فٹ پہلی گل شیطان ادھر جان نہیں دینا جی ایسا لگے جانا تو پھر نال شیطان کوشش یہ کرنا ہے کہ اساں دے دل کو غل ہے یار کوئی تکنا کوئی نہیں صفائی کرنا میں زیادتی کر لگا یا امی اور دینا ہے یہ نہیں یہ نیت کریں میرے امی ابو بھی راضی ہو جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ہر کام میں ہر کام میں کیا کریں جی نیت کر ارادہ کر اللہ خوش ہو جائے گا. محفل میں آئے ہیں تو یہاں پر بھی نیت ابھی سے نیت کر لیں. نماز جنازہ میں جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو خلوص اچھا اپنے اندر خلوص ہے کہ اس کو چیک کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. میں یہاں پر ایک بات سنوں گا اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا میں جتنی بھی جو وہ بات لازمی سناؤں بڑی مزے کی اور میری زندگی میں اس نے بہت تبدیلی لائی ہے اس لیے آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. آپ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ. میں ذرا سٹائل بدل کے بات کروں گا تھوڑا سا انداز بدل کے تاکہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. دوستانی گرامی قدر اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے نیک بندہ ہے. اس کے پاس مرید آتے ہیں آ کر اپنی حاجت روائی کے لیے آ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں پریشانی ہے وہ اللہ کا ولی کسی کے اپنے دعا کرتا ہے کسی کو نصیحت کرتا ہے. اتنے میں ایک بندہ آتا ہے عرض کرتا ہے اے اللہ کے برگزیدہ بندے اے مرد مومن مجھے پریشانی یہ ہے نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. پوچھا کیا کرتا ہے کہا سارے عمل کرتا ہوں لیکن کوئی مزہ نہیں آتا سکون نہیں ملتا. اس نے کہا بیٹھ جا. اس کو بٹھا دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد بلایا اور کہا یہاں چند دن رکنا ہے کوئی عمل بتاؤں گا کہا کیا عمل بتاؤ گے نماز تو پہلے ہی پڑھتا ہوں روزہ پہلے ہی رکھتا ہوں احکام شرع تلاوت سارے کام کرتا ہوں ذکر و فکر سب کچھ جاری ہے. کہا یہ بے شک جاری ہے عمل یہ ہے چند دنوں تک تو نے اللہ کو اپنے برابر سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے اللہ کو اپنے برابر سمجھو اللہ نے برابر سمجھا تو بندہ مشرک نہیں بن جاتا بڑا اوقات ہے وہ ناراض ہوئی ہے اس کا کیا ہے اللہ نے برابر سمجھا میں کم نہ کر سکتا میں جلیا میں سوچا سی کہ اللہ نے نیک بندے چنگے پاسا کر سکتا تو سوانی اللہ نے برابر سمجھا اے ویسے اپنی جگہ نہیں گلا اپنے امی ابو ایسا برابر نہ سمجھا یہ گل اس اللہ نے نیک بندے پائی آخیا میں تیری پکی گل نہ پانا یہ بھائی ہے کہ تو تیرا دن سمجھ کوئی تو بھی ہوتا ہے کیٹیگری کا کر سکتا ہے کہ نہ میں نہ جانے جلیا میں پہلے سنیا سی یہ اللہ نے ولی شرک سنانے اللہ نے ولی شرک نے اڈے اڈے آج بھی ایسے کی آواز سنی ہے بعض جگہ تو کئی لوگ آنے کہ اللہ نے ولی کیا ہے جیسے حالانکہ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ قرآن چاہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کو ڈرو تے سچے نے نال ہو جو یہ نہیں آیا کہ سچے بن جو حالانکہ سچے بننے کا بھی حکم ہے لیکن ہر بندہ خود سچا نہیں بن سکتا. واتبع سبیل من اناب الی واتبع سبیل الہدی بھی ہے لیکن ہر بندے میں لیول ہے نہیں کہ ڈاکٹر اللہ نے رات ٹوٹ سکے. بعض بندے کی ضرورت ہونی ہے بھائی ایسا چھوڑ نہیں جانے ایسا کوئی گڈی موٹر سائیکل نہ آپ جانے تھے ہر بندے کو اپنی گاڑی موٹر سائیکل ہے اس طرح علمی لیول ہر بندے نہ نہیں ہونا کہ وہ ڈاکٹر لائی بچانے چلے تھے. اللہ نے ولی نے لال لگنا کرنا انہوں نے نال لگ سو پھر کچھ بنسی قرآن پاک کی سورہ کافی ہے نا ان اصحاب الکافی والرقیم وہ جڑا انہوں نے کتا سی سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم بعض لوگ اکثر ہوتے ہیں چوتھا کتا سی بعض اکثر ہیں خمسۃ سادسهم کلبهم وہ پانچ سے چھواں کتا سی. تو اللہ تعالیٰ نے کتے نہ ذکر کیا حدیث تفسیر چشنا کے ایک بلم باور نانا ایک بندہ ہویا بڑا سونا جانا سی لیکن
नहीं ना अदब रिया मूसा अलैहि सलाम ना उम्मती सी अदब नहीं कर सके आप चंगा भला पढ़िया भी ऐसी सारा कुछ लेकिन जिला अदब नहीं कीता ते ईमान पर नहीं गया ते क़यामत वाले दिहाड़ वो अरे इजरा सादे काफ ना कुत्ता या बदन का और शक्ल इसी जन्नत में जा जाए उस कुत्ते की अल्लाह जल्ल जलाल बता सकी नमाज पढ़ी थी वो क्या कोई अमल किया नहीं अदब नालों अल्लाह ने नेका ने दर पर नहीं ऐसी नहीं सफ में ना मैं भौंका ते ना मैं टोंका ते ना मैं शोर मचावा चंदिया गए लड़ लगिया मत में भी बख्शिया जावा मूसा क्या जी ना डाले अपने घर पर मैं कुत्ता भावे हां जात में कुत्ता ही लेकिन हमारे अंदर दुनिया वाला बस नहीं पाया ये बंदा होता है पहले आ रहा है ना बंदा होता है बंदे अंदर बिच्छुओं वाला बस पाया जाता है कभी गल नहीं बंदा होता है जो बंदा अल्लाह ने वली ने बारी बोला नहीं भौंका तो चंगी गल नहीं है अदब करना चाहिए अच्छा वो उसकी दसिया ने कि चंद दिहाड़ी से का क्या नाम है ना मन्ना में जुलिया इससे तैयार है जुलिया राज हो सके मैं मन्ना ही नहीं किसरे मन्ना दो दिहाड़ी की ना मन से मेरा इतनी भी ना समझना अल्लाह अपने बराबर फरमान के चल अल्लाह को लंगर शंकर खाई आता आसान लंगर शंकर खाने में तगड़े हैं ये भी यकीन रखा करो किसी जगह पर बगैर लंगर के बिना फिर जाया करो कोई गरीब बंदा है उसने कहा हो जी ऐसा ऐसा लंगर तो बगैर दाल का पानी पीते जी ख्याल रखो ऐसा ऐसा ना हो तो इतना उतना भी कोशिश ड्यूटी कहता है ऐसा है जितना बेचारा खिलाई सके सरकार ने क्या कुछ करने इस चीज का ख्याल रखना चाहिए अच्छा है ना लंगर कहता है जब उसे कहा ना लंगर खाने में उठाया उसको उतने में आपने अपने किसी मुरीद को कहा कि दो किस्म का लंगर पेश करो एक अच्छा सा बेहतरीन सा खाना हो एक पुराना सूखी रोटी बासी सालन पेश करो वो दोनों किस्म का खाना उसके सामने लाया गया उसने वो बर्तन खोला जो अल्लाह का नेक बंदा था इसने अपना बेस बदला और अपना आपको फकीर और मांगने वाला बनाकर कहा जो ही उसने वो दोनों बर्तन खोले पहले पुराना खाना देखा चलो कोई नहीं भूख लगी खा लेंगे सूखी रोटियां भी खा लेंगे जब दूसरा बर्तन देखा उसका क्या नाम ये चंगा खाना है छोड़ दे में खाना है ये ना खाना ये कासा सारा अखबार जड़ा है ना ये ताजा खाना है जरा आपको खुशबूदार ताजा खाना है उधरों ये बर्तन खोले बिस्मिल्लाह करने लगा तो नारी उधरों दरवाजा खटका अल्लाह ने ना पे कोई दी छोड़ दिया उसे क्या ही रही पहले बेचारा पता नहीं कितना दूर से आया फिर पीरा ना लंगर खाने मजा भी तो बड़ा है याद रखा करो लंगर खाने करने से बंदे धक्का मारना ये कोई ईमानदारी तो नहीं लंगर कुर्बान कर छोड़ो बाज जगह पंजाब के ऐसा ऐसा आलम है या किसी घूमने तो बंदियां ने पर चढ़ना ये भी याद करना चाहिए ज़ियारत भी इतनी मुलाकात होनी है ना अच्छा तो गुस्सा आया कि ये मांगने वाला आ गया है अब मैं खाऊं इसको शुक्र कर देखा चलो पुराना खाना उठाकर अल्लाह के नाम पर दे देती उसने पुराना खाना दिया इस फकीर ने लिया शुक्रिया अदा किया अच्छा यार जब खाना खा के ना जाने लगा तो दिल में इसके आया कि यार ये जो अल्लाह का बंदा बैठा था इतने दिन से मैं नाम इसका सुन के आया था मेरी मुश्किल हल करेगा लेकिन इसने मुसीबत में डाल दिया कि अल्लाह को अपने बराबर समझ कर चलो जाते जाते इसका शुक्रिया अदा कर जाता हूँ गया शुक्रिया अदा करने लगा अल्लाह के बंदे ने कहा कि जो बात मैंने तुझे कही थी अल्लाह को अपने बराबर समझा कर वो समझ आएगी वो बात मुझे समझ आ गई आप गलत है मैं सही हूँ अल्लाह को अपने बराबर समझ सही ये कभी कर मैं आपका शुक्रिया अदा करना है आपने शुक्रिया अदा किया खाना खिलाया है इसका शुक्रिया मुझे रखा 2 मिनट के लिए बैठ कर चला तू अल्लाह को अपने से आला समझता है कहा अल्लाह को आला अल्लाह अकबर कहता हूँ अल्लाह सबसे आला है मेरा यकीन है ईमान है कहा मुंह से तो कहता है अमल भी है तो मुंह में नलता है अल्लाह सब तो आला कह ये तो अमल और किरदार भी साबित करना है आज ऐसा जीवन अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान है ऐसा ने कम मुसलमाना ने है मारी गल्ले महसूस ना करे जे अपने आप में सर आना तो सुन भी आना एक ही आना आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया आज ऐसा अल्लाह के रसूल पर दूसरा ईमान ना लाए आज ऐसा नमाज रोजे की तरफ ना आए आज अपने चेहरे पर दाढ़ियां ना सजाएं आज अपने बच्चे की राह हिदायत पर ना होता फिर कल पछतासो तब वो पछताना काम नहीं चला लगे मुंह ना तो आखने लेकिन तुम्हारा अमल कोई नहीं अगर तुम्हारा अमल होना ना अगर तुम अल्लाह की अपने तू आला समझना होना है ना तो जरा चंगा खाना सी सारा उठता है ना ये सोना खाना मिलता नहीं ना पर देसा जेडी ये सुखियां रोटियां ना ये बासी सरने में खा सकते अल्लाह ने ना पर पुरानी चीज ना दी हुन चो मैं तो तुसा अपने पर गौर करने असा नमाज़ी जनाजा भी पढ़ने फर्ज नमाज भी पढ़ने ते जितना जोर लाइदा नमाज़ जनाजे दूर दूर पहुंची जाती है गलियां कर गई पहुंचने क्या अपनी नमाज से पहुंचे अपने बच्चे की पढ़ाने में ऐसा दीन पढ़ाने का दिल भी करना या तो दुनिया पढ़ाने का भी दीन पढ़ाने से कड़ा बच्चा चाहते हैं जरा नलायक जाए कि लायक जाए
बड़े खुशनसीब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो चुन कर बच्चा ज़हीन फतीन उठाकर अल्लाह की राह में ताकि ये आलिम बने, हाफिज बने, और कुछ बेचारे दो तरह में फेल हो गया ना, ये उनको फेल हो जाना कारण होनी सी सीधी पे चाहिए पढ़ सीधा अल्लाह ने राज देने नहीं, बारिश नहीं है, उसले सारी क्या हालत होती है, कोई मंगने लच्छा तक कटी तक दस्ता ना नोट पुराना जाए या मियां ना नोट है या मसीसी ना चंचा होना भाई या कोई चंगी जगह आसा से उसले सारी क्या हालत होती है, जिस वेले आसा बच्चा अपना स्कूल जाना है उसले उसी कहते हैं माजरत नाले गौर करिया जिस गल्लां पर कि जिला चंगे पासे जाना है, टाइम देना या पैसा देना या अपना कोई अमल करना या चंगे पैसे सारा क्या होना है, किसी को कम पड़ी जाए मस्जिद सफाई करनी है, ये जामिया मस्जिद है, चलो जामिया मस्जिद तो जो भी हो आप उसमें सफाई के लिए नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा आप अपने हाफिज से रब्ता करके मस्जिद की सफाई किया करें और दुआ किया करें कि अल्लाह हमने आपके घर को साफ किया है, हमारे दिल दिमाग को साफ करें, बड़ी मुश्किल दौर से हमारा हर तरफ से फितनी होली जब गुनाह तो रहता नहीं, तो कहा अगर तू अल्लाह को अपने से आला समझता तो उम्दा खाना देता ना, तो कदमों में गिरा, उसने कहा अब सारी जिंदगी आपके पास गुजारूंगा, ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली शिर्क सिखाते हैं, ये शिर्क नहीं सिखाते, ये तो अदब सिखाते हैं, बस तदरीजन आगे तक ले जाते हैं, पता नहीं चलता, बस जाहिर से लगता है, और ये भी नाइंसाफी की जा रही है, जो आयतें जो हदीसें कुत्तू के लिए नाज़िल हुई है ना, वो पढ़ पढ़ कर हमारे ये बाबे क्या हदीस में इन्ना बाबे को राखो कुछ नहीं, इन्होंने पर मक्खी भेजा है, या उलमाए पूछो जरा मक्खी वाला लफ्ज है व इन यस्लुबहुम दुबाबु शैअन ला इसकी तफसीर चेक करो किसने ऐसे नाज़िल किया, बुत्तों ने बारे में बुत्तों ने आयत पढ़ी कुरान में औलिया अल्लाह ना जिक्र भी है ने मिन दूनिल्लाह ना जिक्र भी है, दूनिल्लाह तो औलिया अल्लाह इन दो फर्क है, अल्लाह ने बड़ी अल्लाह ने इज्जत है, बड़ा मकाम है, एक कोई खूबी क्यों नहीं के पता है कि ऐसा अल्लाह के मनसब है, बाकी किसी की ना मानने किसी की भी तौहीन अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, अल्लाह ने अपने वलियों की शान में तो आयत नाज़िल की, तो एक खुलूस चेक करने से कि ऐसा कोई भी कम करा किसी जगह जाना पैना या वो अल्लाह राजी हो, कोई गरीब है ना जनाजा या कि मलू का रह कोल हो गया इतना भी जाना चाहिए ना, नबी पाक फरमाया कि अगर कोई किसी ने जनाजे शरीक होना इखलास में नाल है उसकी एक किरात अजर मिलना है, और अगर कोई किसी ने जनाजे शरीक होया था कब्र तक नाल गया कलमा शरीफ पढ़ना रहा दो किरात अजर मिल सकती, ऐसा की ये गल वन जनाजे भी याद होती अगर याद होगी तो ये बात आपने गौर करनी है, और दूसरी और हम बात करके बात को खत्म करता हूँ, हमारे यहाँ जो दीन से दूरी का सबब बन रहे हैं ना दो चीजें, एक ये कि लोग क्या ऐसा अपने बच्चे की हाफिज बनाने डरने हैं राजे इसी पढ़ाई वाले दो बच्चे दिल करना तो ही हाफिज बनाई छोड़ो आलिम बनाई छोड़ो, या फिर साथ नाल डरने हैं कि लोग काफी जी का रोटी नहीं सी लगनी सी भेजी, ये एक बात मैंने की, बहुत सारी मिसालें हैं कि हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी जो बड़ी बात हमें दीन की तरफ रुकावट बन रही है ना वो ये कि मैं तो बढ़ा दुनिया है, मैं तो क्या है बढ़ा दुनिया, चाहे दीनी बढ़ाई है या दुनिया नहीं बढ़ाई है, आप सुन सकी कि लोग अगर सो मस्जिद में नाथ सुन देने हो तो क्या मस्जिद की जगह सफाई करना दिल करना नहीं, वॉशरूम सफाई करना दिल करना है, कक्ष स्टीला पे वक्त चुकना ना दिल करना है किया ला को निकी अल्लाह रे इतने पैसे दे ये को कागज पे अल्लाह ना नाम पे है कुछ चुकना नहीं करना, वो बड़ाई ही बड़ाई क्या है कि जेडी ऐसे अल्लाह तो दूर करके दिया, ऐसा कि अगर अल्लाह कोई मकाम बताया दुनिया दुनियावी तो उस मकाम में ये मतलब थी कि अल्लाह तो दूर हुआ कि अल्लाह ने और नेड़े होना चाहिए, और नेड़े होना चाहिए ना, ये दो गल्लां इन्हां पर गौर करो कि किधर ये ना है कि क़यामत वाले दिन ऐसा उन्होंने साथी लगे वो जो नाकाम लोग वजह क्या बनी थी कि ऐसा इस गल्लू होता है हम शादी ब्याह लोग क्या कहेंगे, ये पूरी किताब है मैं पूरी तफसीर ना कर सकना, तो अपनी जिंदगी की गौर करे, बच्चा जमने तो कितना है वो व्यू की कवरे रखने तक बुढ़े बंदे की या जवान की हर मकाम पर आसा हर खाई जगह ये लोग क्या तो नमाज पढ़ने की वारी है मां प्यो फोत हो जाता है, दिल करना नमाज पढ़ी जब सीधी जगह है ना भी उसी के लोग आसा इसने नहीं बा फोत हो ये क्या जाता है या रोने की गल नहीं है, फिर भी आसान की है ना कर रोनियां पिटनियां तो नबी पाक फरमाया कि लैसा सन्ना मन लता मन खुदूदा व शक्ल तयूब व दाबिदा वल जाहिलिया, वो बंदा में से नहीं है जो मुसीबत में अपने चेहरे पर तमाचे लगाता है और गिरबान चा करता है और जहलियत वाली बोली जाती है, और याद रखो अगर बचना चाहते हो तो नबी पाक ने एक और फरमान है युअज़्ज़बुल मय्यितु बिबुकाइ अहलिही,
میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. رونے پیٹنے نال میت کی عذاب نہ کرانے لوگ گھر جانے سے ہے نہ رو پیٹو اس بیچاری میت جڑی ہے اس کی گرزن ہے نے فرشتے مارنے ہن آستا آستا رواج بن گیا جے نہ روئے تا اصل تک ہی رہے انہوں نے کہا بر ہوتا ہی ہے کڈے پہ درد نہیں مووی نے سازی کون کو یہ تو کی رونے کو یہ کیا ماتا ہے. حالانکہ رونے پیٹنے کی بجائے آپ اللہ کا ذکر کریں. جو آنسو نکلتے ہیں اس کے بارے میں نہیں, اس کی پکڑ نہیں ہے. آنسو چلو آگے تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا بعض اوقات ہم ساتھ بڑی اہم بات ہے سارے ثواب کی محفل سے جاتے ہیں اس کے لیے بھی شرائط ہے. وہاں پر بعض اوقات وہ میری جیسے نادان لوگ وہ شعر ایسے ایسے پڑھتے ہیں ماں مرے تو مقبے کے جاتے وہ بیٹا بیچارہ 40 کے ختم میں سالانہ برسی میں بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ مطمئن بیٹھا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ سب سے عورتیں روئیں اور وہ پیچھے سے تک چلی گئی. یہ ہم سارے ثواب کے لیے آئے تھے کہ عذاب کے لیے آئے تھے. ان سارے بندے نماز پڑھسو جلا نماز میں وقت ہاتھ کھڑا کرو جڑے لوگ نماز پابندی نال پڑھسو ہاتھ کرو سارے وعدہ کرو کہ ایسا نماز نہیں چھوڑیں. اور ایک اور چیز ہوں ہاتھ نیچے کرو. اگر میں تم سارے کہ ہاں کہ ہر بندہ ایک ہزار روپیہ دے جس کو نہیں تو لوگوں کو سب سے دارا بھی نہیں دے رہا اپنے بچے بیمار ہو جانے نہیں تو نہیں روندا کر سو ایک ہم کر سکتے ہیں کیوں جی کر سکتے ہیں. اللہ رحم دے 1000 روپیہ 500 روپیہ چھوڑو تساں سارے بندے نہیں آنا گیا اگلے دن جتنے بھی ہو سارے بھی اپنے نال کھائی جو تساں کول میں روٹی کھا سکتے چنگی جی روٹی چنگے جو ٹھہر کھلا دو ہے نا. میں تو نہیں تو روٹی سمجھسا یا 1000 روپیہ 5000 کا سمجھسا اتھوں وعدہ کرتا اٹھو کہ جلا اٹھو تے چہرے پر داڑھی سجائی ہے کیوں جی انشاءاللہ یہ کم نہیں گل ہے کہ سجائی نہیں تے نہ سجائی. میں تو کیا کتنے بندے غریب کے فوت ہونے نہیں تے کچھ بھی نہیں ہونا مال بنال کچھ نہیں لیکن چہرے پر داڑھی سجائی سے قبر ہی نہیں. نماز پڑھنے سے نماز نال کرنے قرآن پڑھنے نال کرنے نہیں. جی تساں کی گل چنگی لگنی ہے نماز روزہ تے میں دوترا گلاں داڑھی نہیں پئیاں تساں ساری گلاں پر عمل کرے کہ اساں جس طریقے نال مسئلہ جائز سنو اٹھی تے اس طرح خالی نہ جاؤ. یہ کہہ رہا اساں اتنے زیادہ کہ نبی پاک کا میلاد منانے اس میلاد میں اثر سارے اوپر کیوں نہیں نظر رشنا کیوں جی اساں نیک نہ بنے تو اولاد نیک بنی جیسے. تو آج آپ نے یہ کوشش کرنی ہے جیسے میں نے آپ سے لیا نا کہ وعدہ کہ اگر میں آپ سے یہ پیسے مانگوں تو آپ دیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے مجھے آپ کی دعاؤں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ نیک بن جائیں آپ کی اولاد نیک بن جائے آپ کی ظاہر شکل اینا تو کیا کہ ہن یہ گل بھی اصل بڑا مارنے نے کہ میں جو داڑھی رکھی تو لوگ ہنس رہے ہیں کہ وہ یہ فلانا بندہ اس داڑھی رکھی نہیں مولوی بڑی چھوڑو ہی رہا لوگوں کے لوگ چلے وہ لوگ تو کون کچھ نہ خوش ہونے وہ کہانی بڑی سی ہے اگر کوئی کھوتا ہونا چکی کہ نہ دو گھنٹے لوگ پھر لوگوں جو چلے پہ اللہ رسول کی راضی کرو لوگ راضی ہو تو ٹھیک ہے رب راضی تے جگ راضی ورنہ لوگوں ہی تکی تک دین نہ کم چھوڑے نہ نیکی نہ کم چھوڑے نہ صفائی نہ چھوڑے جتنے بھی نیکی نہ کم اپنے امی ابو نے قدموں ہی دینا یہ نہ چھوڑے لوگ آسان سے کوئی رہے کہ ڈاکٹر ہو جائے امی ابو رہی جتی دوانا بیسے نہ کوئی بھی نیکی نہ کم اس واسطہ نہ چھوڑے کہ لوگ کیا کریں یا اس واسطہ نہ چھوڑے کہ یار میں بڑا یہ تو کوئی نہیں اتنا کوئی میر لگ گیا تو میں بھی نیکی نہ کم کروں انہیں نیکی نہ کرنا یہ کم نہ کرے. اللہ تعالیٰ اساں کی اس محفل میں حاضرین اجر و ثواب عطا فرمان قدم قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان. جنوں بھی لوکاں دام دے دے سکھنے قدمے یہ علماء کرام اتنی دیر نہیں بیٹھے برداشت کیتا نے سنیا نے انہاں سارے نے حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمان. جو فوت شدہ نے انہوں نے سالے ثواب واسطے جو کچھ کیتا یا دعا کوئی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمان. ہماری طرف سے کوئی سخت لفظ ہے تو میں معذرت چاہنا ہے یہ چنگی گل کوئی اس پر عمل کرے وما توفیقی الا باللہ.